بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادب نمبر 81۔ ایک طالب علم سے ایک ملازم کے بارے میں دریافت کیا کہ کیا کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ سو رہا ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ اپنی کوٹری میں جاگ رہا تھا۔ اس پر طالب علم کو فہمائش کی کہ اول تو محض اندازے سے ایک بات کو تحقیق سمجھنا یہ غلطی ہے۔ اگر خود اس کو غیر تحقیقی سمجھتے تھے تو مخاطب کو بتا دینا چاہیے تھا کہ میں اندازے سے کہہ رہا ہوں، یوں کہتے کہ شاید سو رہے ہوں، اور یہ بھی آخری درجے میں کہا جاتا ہے، ورنہ اصل جواب تو یہ ہے کہ معلوم نہیں، دیکھ کر بتاؤں گا، پھر تحقیق کر کے صحیح جواب دیتے۔ دوسری اس میں یہ خرابی ہے کہ اگر مجھ کو اس کا جاگنا بعد میں معلوم نہ ہوتا اور اسی خیال میں رہتا کہ وہ سوتا ہے تو بعض اوقات بلکہ مجھ کو تو بہت اوقات ایسے موقع پر یہی خیال ہوتا ہے کہ سوتے آدمی کو جگانا بغیر ضرورت کے بے رحمی ہے، اور اسی خیال سے نہ جگاتا، اور ممکن ہے کہ اس وقت اس سے کسی ضروری کام میں حرج ہوتا، گو وہ ضرورت شدت کے درجے تک نہ ہوتی، مگر اس حرج کو اس لیے گوارا کر لیا جاتا کہ سوتے کو جگانا اس سے زیادہ ناگوار تھا۔ پھر جب بعد میں معلوم ہوتا کہ وہ نہیں سو رہا تھا، اب اس حرج کی ناگواری کا اثر قلب پر ہوتا اور اس راوی پر غصہ آتا، تو یہ تمام پریشانیاں بدولت اس کے ہوتی کہ بلا تحقیق ایک بات کہہ دی تھی۔ اس کی ہمیشہ احتیاط رکھنی چاہیے۔ ادب نمبر 82۔ ایک شخص آئے، دریافت فرمایا کیسے تشریف لائے، کچھ فرمانا ہے؟ جواب میں کہا جی نہیں، ویسے ہی ملاقات کے لیے حاضر ہوا تھا۔ جب جانے لگے تو مغرب کے بعد فرض و سنت کے درمیان تعویذ کی فرمائش کی۔ فرمایا ہر کام کے واسطے ایک موقع اور محل ہوتا ہے، یہ وقت تعویذ کا نہیں۔ جب آپ تشریف لائے تھے تو میں نے پوچھا تھا، آپ نے فرمایا کہ ویسے ہی ملاقات کے واسطے آیا ہوں، اب اس وقت یہ فرمائش کیسی؟ اسی وقت پوچھنے کے ساتھ ہی آپ کو فرمائش کرنا چاہیے تھا۔ لوگ کس کو ادب سمجھتے ہیں؟ میرے نزدیک یہ بڑی بے ادبی ہے۔ اس کے معنی تو یہ ہے کہ دوسرا شخص ہمارا نوکر ہے کہ جس وقت چاہے فرمائش کریں، اس کی تعمیل ہونا چاہیے۔ اب آپ ہی ذرا غور سے کام لیجئے کہ مجھ کو اس وقت کتنے کام ہیں۔ ایک تو سنت و نوافل پڑھنا، پھر بعض ذاکرین شاغلین کو کچھ کہنا ہے، ان کے سننا، مہمانوں کو کھانا کھلانا۔ افسوس ہے کہ فی زمانینا دنیا سے بالکل ادب و تہذیب ختم ہو گئی۔ اب تعویذ کے لیے پھر تشریف لائیے۔ یاد رکھیے جہاں جائیے اول مقصود کا ذکر کر دینا چاہیے۔ بالخصوص پوچھنے پر میں تو ہر شخص کو آتے کے ساتھ ہی دریافت کر لیتا ہوں تاکہ کچھ کہنا ہے کہہ دے، اور تاکہ اس کا اور میرا حرج نہ ہو۔ اور میں خود اس وجہ سے پوچھ لیتا ہوں کہ اکثر اہل ہوائی جاتے ہیں اور بعض اشخاص بوجہ شرم و حیا خود نہیں کہہ سکتے یا مجمع کی وجہ سے پوشیدہ بات کو ظاہر نہیں کر سکتے، پوچھنے سے وہ بتلا دیتے ہیں یا کہہ دیتے ہیں کہ خلوت میں کہنے کی بات ہے۔ میں جب موقع پاتا ہوں علیحدگی میں ان کو بلا کر سن لیتا ہوں، اور جب آدمی کچھ منہ سے نہ بولے تو کیسے خبر ہو سکتی ہے؟ مجھے علم غیب تو ہے ہی نہیں۔ ادب نمبر 83۔ مغرب کے بعد ایک ذاکر شاغل کو جس کے مطالبے پر اس کو ایک وقت دیا گیا تھا کچھ تلقین کے واسطے پکارا، کیونکہ ذرا دور تھے۔ ان صاحب نے زبان سے ہاں تک نہیں کیا بلکہ خود اپنی جگہ سے اٹھ کر روانہ ہوئے، جس کی اطلاع نہ ہوئی، اس لیے دوبارہ اس خیال سے پکارا کہ شاید سنا نہ ہو۔ اتنے میں وہ خود آ گئے۔ پوچھا کہ آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ یہ جواب کے لائق مجھ کو نہیں سمجھا۔ جواب دینے سے داعی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ مدعو نے سن لیا، اور جواب نہ دینے میں پریشانی ہوتی ہے کہ وہ دوسری مرتبہ پکارے، تیسری دفعہ آواز دے، تو دوسرے کو یہ تکلیف
محض آپ کی لاپرواہی اور سستی کی وجہ سے ہوئی کہ آپ سے زبان نہیں ہلائی گئی۔ اگر آپ ہاں کہہ دیتے تو کیا مشکل تھا؟ آج کل علوم کی تعلیم تو ہر جگہ ہے، لیکن اخلاق کی تعلیم بالکل ناپید ہے۔ اب طبیعت پریشان ہو گئی، پھر دوسرا وقت آپ کو دیا جائے گا، اس میں اس امر کا لحاظ رکھنا۔ ادب نمبر 84۔ ایک ذاکر نے تعلیم کے درمیان میں، جبکہ ابھی تقریر ختم بھی نہیں ہوئی تھی، اپنا خواب بیان کرنا شروع کیا۔ فرمایا یہ کیا حرکت ہے کہ ایک گفتگو ابھی ختم نہیں ہوئی دوسری بات اس میں داخل کر دی۔ آپ کی دخلدہی کے یہ معنی ہے کہ مقصود خواب بیان کرنا تھا اور تعلیم و تلقین آپ کے نزدیک فضول ہے، گویا میرا اتنی دیر تقریر کرنا ضائع ہو گیا۔ آئندہ ایسی حرکت کبھی نہ کرنا۔ اب اٹھو، دوسرے وقت بتلا دیا جائے گا، اس وقت تم نے تعلیم کی بے قدری کی ہے۔